السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ نیکیوں سے بابرکت سے بھرا مہینہ ہے، اور اس میں عام مہینوں سے زیادہ نیکیوں کا ثواب قرار دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صدقہ خیرات دی جاتی ہیں، لنگر خانے کھول جاتے ہیں، افطار کروائے جاتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ میرا آج کا سیشن کا ٹاپک یہ ہے کہ ہر سال رمضان شریف آتا ہے، ہم اس رمضان شریف سے سیکھتے کیا ہیں جس کو ہم اپنی باقی آئندہ آنے والی زندگی پہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اس رمضان شریف سے ہم ایسا کیا سیکھیں کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ میں ایک آبزرویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان مبارک میں بڑے روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ان کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو اگر وہ چاہیں تو بند کمرے میں جا کے کچھ کھا پی سکتے ہیں اور کمرے سے باہر آئیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ اس بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کچھ کھایا پیا کیوں نہیں، تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی بڑے سے بھی پوچھیں کہ اگر اس کو روزہ رکھ رہا ہے وہ روزہ نہیں توڑتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ہم اپنے دیگر معاملات میں بھی رمضان شریف میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا غلط کام نہ کریں، کیونکہ ہم روزے سے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرا یہ ایک سوال ہے آپ سب سے کہ رمضان شریف ختم ہونے کی دیر ہے کہ 11 مہینے ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جو ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، جو ہم غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، کیا اس وقت ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ ایمان جو ہمارا ایک مہینے صرف بنا ہوا ہے روزے کے مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا 11 مہینے میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا 11 مہینے کے معاملات میں ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ ہمارا ایمان صرف ایک مہینے کا بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک بچے کا ایمان بھی صرف رمضان شریف کے مہینے میں بنا ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ باقی مہینے میں کوئی چھوٹی یا غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف اس ایک بات پر ایمان لانے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا؟ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عام دنوں میں جھوٹ اتنی صفائی سے بولا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ اتنا کانفیڈنس سے سچ نہیں بولا جاتا جتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ آنے کی دیر ہے، عام چیزوں کی قیمتیں، سبزی، آٹا، چینی، چاول، گوشت کی قیمتوں میں ڈبل سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ عام مہینوں میں جو قیمتیں اس سے بھی کم قیمت ہونی چاہیے رمضان شریف میں چیزوں کی، لیکن یہ جی سیزن ہے، پروفٹ کمانے کا سیزن ہے۔ تو جب مسلمان کی سوچ یا ایمان ہی یہ ہوگا کہ جی پروفٹ کا سیزن ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، تو کیسے ایک مسلمان ایک سچا اور اچھا مسلمان بن سکتا ہے؟ کیسے زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے؟ کیسے ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو چیز سیکھنے والی ہے، ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان شریف سے کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق لینے چاہیے جس کو ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور اس سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا پہ مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آپ دیکھیں ہر جگہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ اکثر جھوٹ نہ بولو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ منافقت نہ کرو، کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور ایک سچے اور اچھے مسلمان بنو، لین دین میں ایمانداری سے کام لو۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج شاید قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے اپنی عقل سے چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز ختم ہو چکی ہے، اور سارا کچھ کر کے اپنی عقل سے جو کرتے ہیں ہم، قرآن ہمیں کوئی اور رستہ دکھا رہا ہے، ہم کسی اور رستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہمیں آتے ہیں، ہم سب کچھ کر کے بھی ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن ہم پھر پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کے حکم، نبی کی سنت میں ہے، قرآن کی تعلیم میں ہے۔ تو جب ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو ہم سب کچھ کر کے بھی پریشان ہیں۔ میں اس کے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ ہے تو ہمیں لگے گا 97.5، ہمارے پیسے 2.5 روپے کم ہو جاتے ہیں 100 میں سے۔ لیکن اگر وہی 100 روپے ہم بینک میں رکھیں تو بینک
ہمیں 110 روپے دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر وہ پیسے ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، تمہارا مال پاک بھی ہو جائے گا اور میں اس کو بڑھا بھی دوں گا۔ اب عقل کہہ رہی ہے کہ وہ پیسے کم ہوں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑھ جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو ہمارے وہ پاک بھی ہوں گے اور بڑھیں گے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارا ایمان قرآن مجید کی تعلیم پر، اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہوگا تو ہماری زندگی میں خود ہی انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، ہم کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، کہ اگر ہم اپنی صرف نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے معاملات کو دیکھ لیں تو وہ ایک بہترین نمونہ ہے، اور اسی پر چل کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ ہم حرام کریں گے، نہ ہم منافقت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اس بندے کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھوں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو وہ اپنے اندر کے ضمیر سے کو چھپا سکے، وہ ان دو فرشتوں سے اس کو چھپا سکے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی ذات سے چھپا سکے۔ اور اگر وہ ان تین چیزوں سے اپنا جھوٹ یا جس کو بیوقوف بنا رہا ہے نہیں چھپا سکتا، تو وہ جھوٹ دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بول رہا ہے۔ وہ بیوقوف دوسروں کو نہیں، خود کو بنا رہا ہے۔ یہ صرف سوچ کا نظریہ ہے، ہمیں اپنی نظریے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اختتام اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے علم کے، رحمت کے، رزق کے دروازے کھول دے، اور ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔